پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اہم دواؤں کی فراہمی کو روک دیا. غزہ میں 134 فلسطینی مزید شہید. اسرائیلی حملے میں زخمی 24 سالہ کراٹے چیمپئن چل بسیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے قومی صنعتوں کے فروغ کو ترقی کا راستہ قرار دیتے ہوئے جدید ترین ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہنے کا عزم. POF واہ کینٹ کا دورہ. پنجاب میں دھند کا راج برقرار، راستے دھندلا گئے، موٹر وے بند. سندھ کورونا کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر صوبائی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی. فورس 11 اراکین پر مشتمل. چیئرمین DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود ہوں گے. ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے. ڈاکٹر جنید علی شاہ. آصفہ زرداری بغیر امیدوار بنے انتخابی مہم کا حصہ بن گئیں. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں اس صوبے کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں کی رقم کو امراض قلب کے نام پر لوٹ کر سائیں سرکار نے جو تماشا کیا ہے، جس پر بلاول زرداری صحت کی سندھ میں عالمی صحت کی سہولیات کا چرچا اپنی انتخابی مہم میں بھی کر رہے ہیں، اس کی ایک اجمالی رپورٹ ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق NICVD کے خلاف قانون چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر کی مبینہ ملی بھگت کی یہ کرپشن کی کہانی ہے. ہماری اسکرین پر 7 کے ہارٹ ایمرجنسی سینٹر کی عمارت کی تصویر ملاحظہ فرمائے، جس کا افتتاح بلاول زرداری سے کروایا گیا اور مذکورہ سینٹر میں 24 گھنٹے کارڈک ایمرجنسی کے علاوہ پرائمری اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی اور عمر رسیدہ اور بچوں کے امراض قلب کے کلینکس کی سہولیات کی فراہمی کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ مقامی آبادی کے مطابق مذکورہ سینٹر میں کسی بھی وقت امراض قلب کے مریضوں کی ہنگامی طبی امداد کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر یہاں موجود نہیں ہوتا ہے. صرف نان میڈیکل اسٹاف اینجیوپلاسٹی کے مریضوں کو جمع کر کے ہفتے میں 4-5 مریضوں کی اینجیوپلاسٹی کراچی NICVD کے ڈاکٹر کو بلوا کر مریضوں کی اینجیوپلاسٹی تو کر دی جاتی ہے، لیکن بعد میں ایسے مریضوں کو کسی ہنگامی طبی امداد کے لیے ان کو کراچی NICVD منتقل کیا جاتا ہے. واضح رہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر جو نیب کے 20 ارب روپے کی مبینہ لوٹ کھسوٹ میں اپنے 20 ساتھیوں سمیت مرکزی ملزم ہوتے ہوئے سالوں سے تاحال عدالتی حفاظتی ضمانت پر ہیں، انہوں نے اینجیوپلاسٹی کے ذریعے جو ٹیکنیکل کرپشن NICVD میں کی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور وقت. لیکن ماضی میں ملکہ عالیہ سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل PGO کی وزارت صحت و بہبود آبادی کا فارنزک آڈٹ کروا کر صوبے میں آبادی کے پھیلاؤ اور امراض قلب کے مریضوں کی تعداد کی چھان بین حاضر سروس جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن کے ذریعے ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی قریب میں بلاول زرداری کے امراض قلب کے حوالے سے صوبے میں شوگر سے زیادہ دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا جو تاثر قائم رہا ہے، اس کی وضاحت اور اس کی صحیح تصویر کا طبی حلقوں میں پیش کیا جانا انتہائی ضروری ہے. اس صورتحال سے مطابقت رکھتے ہوئے یہ مصرع سماعت فرمائے: مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے.
ناظرین کرام، میں آپ کی وساطت سے اپنے پیارے بلاول زرداری سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنی طوفانی انتخابی مہم کے دوران اپنی حکومت میں قائم ہونے والے امراض قلب کے ہنگامی اور مستقل مراکز کی کارکردگی اور ان سینٹروں کی خود بھی خبر گیری کر لیں۔ پھر PPHI کے تحت صوبے بھر میں انتخابی شیڈول اور انتخابی مہم کے دوران نیوٹریشن سمیت محکمہ صحت سندھ کے مختلف محکموں میں ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی بھرتی اور بھرتیوں کے اشتہارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا یہ کوئی خصوصی پالیسی کا حصہ ہے؟ میرے پیارے بلاول زرداری کو انتخابی مہم میں اپنے ووٹروں کو وفاق کے 3 ہسپتالوں NICVD، NICH اور JPMC کو 25 سالہ وفاق پر ٹھیکے سے لیے جانے کے معاہدے کی قانونی حیثیت بھی بتانی ہوگی، جبکہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مذکورہ ہسپتال کے دیرینہ مثالی علاج معالجے کے نظام پر جھاڑو پھیر کر جو تاریخی بد انتظامی پھیلائی ہے، کیا بلاول زرداری اس کارکردگی کو اپنی 15 سالہ صوبائی حکومت کی صحت کی خدمات تصور کرتے ہیں؟ یہ بھی ان کو انتخابی مہم میں جواب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں LDN کی ڈرگ ایڈمنسٹریشن پر وائرل ہونے والی مختلف رپورٹس پر ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق نہ صرف متعلقہ مختلف محکمے متحرک ہو گئے ہیں، بلکہ محکمہ صحت کی صوبائی انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ان قریب ریٹائر ہونے والے سیکریٹری صحت اور مال پکڑنے میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھنے والے ایڈیشنل سیکریٹری صحت بے چین اور ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم نے مذکورہ خبروں کا انتہائی سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے محکمہ صحت سے براہ راست کوئی رپورٹ لینے کے بجائے سابق سیکریٹری صحت اور موجودہ سیکریٹری فائنانس ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی سے حقائق جاننے کی کوشش کی ہے، جبکہ دوسری جانب اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے اعلیٰ حکام نے اپنے ملازم سب انجینئر الطاف میمن کی جانب سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ میں ان کی وائف کے سرکاری اختیارات استعمال کرتے ہوئے کھلے عام رشوت خوری کی خبروں کا نہ صرف سراغ لگانا شروع کر دیا ہے، بلکہ اس حوالے سے LDN کی تحقیقاتی ٹیم سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ محکمہ صحت اپنی ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر فرزانہ میمن کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوری محکمہ جاتی تحقیقات کرنے کے حوالے سے مختلف اقدامات پر غور کر رہا ہے، تو دوسری جانب یہ معلوم چلا ہے کہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے متعلقہ سیکشن افسر امداد جنیجو کا بھی بڑا کردار ہے، جنہوں نے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی اور ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولانا بخش شیخ جیسے PhD شکاری جن کے جال میں سے مکھی بھی نہیں نکل سکتی ہے، ان دونوں افسران کو چونا لگاتے ہوئے سیکشن افسر نے بڑی دہاڑی بغیر ڈکار کے ہضم کر کے وہ بھی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ مزید ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ انشاءاللہ کل جمعرات کو ملاحظہ فرمائیں۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ مصرع: میں جاں بلب تھا پھر بھی اصولوں پر اڑ گیا، بجھتا ہوا چراغ ہواؤں سے لڑ گیا۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔